ایک مرتبہ بالی ووڈ سپر سٹار امیتابھ بچن اپنے عالیشان کار میں جا رہے تھے کہ اس نے بس اسٹینڈ پر ایک بکھرے بالوں والے پریشان حال شخص کو بس کے انتظار میں کھڑا دیکھا، جسے دیکھ کر امیتابھ بچن سکتے میں آ گئے۔ اس نے ایک ایسے شخص کو دیکھا تھا جس پر ایک دور میں ایک عالم فدا تھا۔ یہ شخص پرکشش شکل و صورت اور مردانہ وجاہت کا شاہکار تھا اور لاکھوں لڑکیوں کے دل اس کے ساتھ دھڑکتے تھے، لیکن اس وقت سانتا کلاز کے بس اسٹینڈ پر کھڑے اس شخص کے بارے میں کسی کو معلوم نہیں تھا کہ یہ پریشان حال شخص دراصل بھارت بھوشن ہے۔ وہی بھارت بھوشن جس نے عظیم میوزیکل فلم بیجو باورا میں بیجو اور برسات کی رات میں مشہور اور معروف خوبرو شاعر امان حیدرآبادی کا یادگار کردار ادا کیا تھا۔ یہی نہیں بلکہ سہراب مودی کی لازوال فلم مرزا غالب میں غالب کا کردار بھی ادا کیا تھا۔ 50 اور 60 کی دہائی کے کامیاب اداکار جنہوں نے دلیپ کمار، راج کپور اور دیو آنند جیسے اداکاروں کے درمیان خود ایک منفرد اور مختلف مقام بنایا، لیکن جب شہرت کا ستارہ ٹمٹمانے لگا تو کام کے حصول کے لیے در بدر کی ٹوکریں بھی کھانی پڑی۔ یہی نہیں بلکہ اسٹوڈیو میں چوکیدار کی نوکری بھی کرنے پر مجبور ہو گئے۔ اتر پردیش کے شہر میرٹھ میں آنکھ کھولنے والے بھارت بھوشن والد کی طرح وکیل بننے کے بجائے اداکاری میں اپنی صلاحیتوں کے جوہر دکھانے کے خواہش مند تھے۔ اسی شوق کی خاطر کولکتہ کا رخ کیا، جو اس زمانے میں فلم سازی کے اعتبار سے بھارت کا سب سے بڑا شہر تصور کیا جاتا تھا۔ مختلف مراحل سے گزر کر آخرکار انہیں 1941 میں فلم چترلیکا میں کام کرنے کا موقع ملا۔ اداکاری میں دم تھا جبھی اچھی فلمیں بھی ملنا شروع ہو گئی۔ 1948 میں آنے والی فلم سہاگ رات نے بھارت بھوشن کی مقبولیت میں خاطر خواہ اضافہ کیا۔ گیتا بالی ہیروئن تھی۔ فلم نے بہترین کاروبار کیا تو فلم سازوں نے بھی بھارت بھوشن پر توجہ دینی شروع کی۔ ہدایت کار اور پروڈیوسر وجے بھٹ کی میوزیکل رومانوی فلم بیجو باورا نے تو جیسے پلک جھپکتے میں بھارت بھوشن کو بھارتی فلموں کا چمکتا دمکتا ستارہ بنا دیا۔ مینا کماری کے ساتھ ان کی جوڑی اور پھر موسیقار نوشاد کے گیتوں نے سینما گھروں میں تہلکہ مچا دیا۔ بھارت بھوشن پر فلموں کی برسات ہونے لگی تو وہ مالی طور پر مستحکم ہوتے چلے گئے۔ شہرت کے اس سفر میں مہنگی گاڑیاں خریدنے کے شوق نے آ گھیرا، جبھی فلموں سے ملنے والے معاوضے کی ایک بڑی رقم جدید اور غیر ملکی گاڑیوں کی خریداری پر استعمال کرنے لگے۔ 1954 میں شری چیتا نیا مہاپردیو میں ایسی فطری اداکاری دکھائی کہ بہترین فلم فیئر ایوارڈ کے حقدار ٹھہرے۔ مرزا غالب میں غالب کے کردار میں وہ خوب جچے۔ اس دوران بڑے بھائی رمیش چندرا نے مشورہ دیا کہ وہ اداکاری کے ساتھ ساتھ فلم سازی کے طرف بھی آئے، جبھی انہوں نے بسنت بہار کے لیے بھائی کو فلم ساز کے روپ میں پیش کر دیا۔ یہ فلم کمائی کی دوڑ میں نمایاں رہی اور بھارت بھوشن کا حوصلہ بڑھتا چلا گیا۔ بھارت بھوشن نے دلیپ کمار، راج کپور اور دیو آنند جیسے اداکاروں کے درمیان ان سے ہٹ کر الگ راہ اپنائی۔ وہ لڑائی بڑائی والی فلمیں نہیں کرتے تھے، بلکہ ان کی فلموں کی کہانیاں خاصی سادہ، گھریلو اور رومانوی ہوتی۔ یہ بھی ان کی خوبی تھی کہ ان کی جوڑی ہر اداکارہ کے ساتھ جچتی۔ کہیں بھی کوئی اداکار ان کے ساتھ بے جوڑ نظر نہیں آئی۔ البتہ فلم بینوں نے ویسے ان کو مدھوبالے کے ساتھ خاصا سراہا۔ جبھی گیٹ وے آف انڈیا اور پھاگن کی مقبولیت دے کر بھارت بھوشن نے 1960 میں برسات کی رات کی فلم سازی کا ارادہ کیا۔ حزب روایت بھائی رمیش چندرا کو آگے رکھ کر ان کا نام پروڈیوسر کے طور پر سامنے لائے۔ برسات کی رات اپنے گیتوں، کہانی اور اداکاری کے بنا پر سپر ہٹ ثابت ہوئی۔ ساحر لدھیانوی کی شاعری اور روشن کی موسیقی نے تو جیسے ہر گیت کو بے مثال بنا دیا۔ یہ اس سال کی سب سے زیادہ کاروبار کرنے والی دوسری فلم تسلیم کی گئی۔ اس وقت ان کی پہلی بیوی سرلا فوت ہو چکی تھی، جس کے بعد بھوشن نے 1967 میں برسات کی رات میں کام کرنے والی اداکارہ رتنا سے دوسری شادی کر لی۔ بھارت بھوشن کی شہرت کا سورج پورے آب و تاب سے چمک رہا تھا۔
اس دوران انہوں نے گھونگھٹ، چاندی کی دیوار، 11,000 لڑکیاں اور جہاں آرا میں کام کر کے خود کو ممتاز بنا لیا تھا، یہاں تک کہ وہ ایک فلم میں تانسین کا کردار بھی خوبصورتی سے ادا کر گئے۔ بھائی کے مشورے پر ہی 1964 میں انہوں نے دودھ کا چاند کی پروڈکشن کا آغاز کیا، جس پر انہوں نے پیسہ پانی کی طرح بہایا، لیکن فلم توقع کے برعکس پوری طرح فلاپ ہو گئی۔ اس نے انہیں زوردار مالی جھٹکا دیا۔ بدقسمتی اور ناکامی کے گہرے بادل کیریئر پر ایسے چھائے کہ جن فلموں میں وہ کام کر رہے تھے وہ بھی ناکامی سے دوچار ہونے لگے۔ مالی بحران بڑھتا ہی چلا گیا۔ جو بنگلے خریدے تھے وہ ایک ایک کر کے فروخت کرنے پر مجبور ہو گئے۔ مہنگی گاڑیوں جن میں وہ شاہانہ انداز میں گھومتے پھرتے تھے ان کو بھی اونے پونے داموں بیچنا شروع کر دیا۔ حالت یہ ہو گئی کہ پائی پائی کے محتاج ہو گئے، قرضوں کے سمندر میں ڈوبتے چلے گئے۔ وسیع و عریض عالیشان گھر میں رہنے والے بھارت بھوشن معمولی سے مکان میں رہنے پر مجبور ہو گئے۔ بھارت بھوشن کو رہ رہ کر والد کی بات یاد آنے لگی کہ یہ فلم نگری صرف چڑھتے سورج کی پوجا کرتی ہے، زوال آتے ہیں تو سب نگاہیں پیر لیتے ہیں۔ بھارت بھوشن کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہو رہا تھا۔ عالم یہ ہو گیا کہ وہ بھائی جس نے ان کے نام پر خوب دولت کے انبار اکٹھے کیے تھے وہ بھی راہ جدا کر کے بیٹھ گئے۔ بھارت بھوشن پر ایک ناکام اداکار کی چاپ ایسی لگی کہ انہیں معمولی سے کرداروں کے لیے ہدایت کاروں کے آگے گڑگڑانا پڑ گیا۔ 4 سال تک ان کے پاس ایک بھی فلم نہیں تھی۔ 1969 میں ہدایت کار ناصر حسین نے ان پر ترس کھا کر پیار کا موسم میں کریکٹر رول میں پیش کر دیا تاکہ بھارت بھوشن کے کچھ تو آنسو خشک ہو جائے۔ اس کے بعد تو جیسے وہ انہی کرداروں کے لیے مخصوص ہو گئے۔ وہ اداکار جو ٹاپ اداکاروں کا ہیرو تھا اب انہیں فلموں میں ثانوی کرداروں میں پردے سیمین پر نظر آتا دیکھا گیا۔ حد تو یہ ہو گئی کہ کئی فلموں میں انہیں پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے جونیئر آرٹسٹوں کے ساتھ بھی کام کرنا پڑا اور یہ سلسلہ ان کی موت تک جاری رہا۔ بھارت بھوشن اپنوں کی بے حسی اور سنگ دلی کا شکار ہوتے چلے گئے اور پھر 27 جنوری 1992 کو مالی بحران کے چنگل میں پھنس گئے۔ آخرکار دنیا سے منہ موڑ گئے۔ بدقسمتی اور بے حسی تو یہ رہی کہ ان کی آخری رسومات میں فلمی ستاروں نے آنے کی زحمت بھی گوارا نہیں کی۔ کہا تو یہ بھی جاتا ہے کہ کیریئر کے آخری دنوں میں وہ اسٹوڈیو میں چوکیداری بھی کرتے رہے، لیکن ان کی اداکارہ بیٹی اپراجیتا نے اس بات کی تردید کی۔ انہیں تو اس بات کا رنج ہے کہ والد نے 1 لاکھ کے قریب نادر اور نایاب کتابوں کا جو ذخیرہ جمع کیا تھا جو ان کی سوتیلی ماں رتنا کی ملکیت میں ہے اور وہ کسی صورت انہیں دینے پر آمادہ نہیں ہے۔